نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں آ کر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو ظلماً شہید کیا۔ تاریخ اسے واثق باللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایسا جابر اور ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، مسلمانوں کو، اور حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی اس کا وزیر بھی بات نہیں کرتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت محل بنایا اور اس میں 70,000 پردے لٹکائے اور اس میں ہیرے اور جواہرات کا پانی اور ہیرے اور جواہرات ویسے بھی لگائے، اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر اور لکڑی، اور خوبصورت محل بنانے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ، میرے اس محل کو یہ اتنا مضبوط میں نے بنایا ہے کہ اس کو اللہ بھی اس محل کو ختم نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے پکڑے ہوئے سے کوئی چھڑا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کوئی ملک، کوئی طاقت اللہ کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتا۔ تو واثق باللہ جب 70 سال اسے مسلمانوں کے خلاف لڑتے لڑتے ہو گئے، جب مرنے کے قریب پہنچا تو ایک وزیر اس کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ بادشاہ ابھی مرا ہے یا نہیں مرا۔ تو اسی محل کے اندر جب اس نے کہا تھا کہ اس میں کوئی مچھر بھی نہیں آ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پکڑ کیا، اس کی ایسی پکڑ کی کہ جب اس وزیر نے اس کے جسم سے کپڑا اٹھایا تو 2 موٹے اور بڑے چوہے اس کی آنکھوں کو نوچ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بدبخت انسان، تو یہ کہتا تھا کہ اس محل میں کوئی مچھر نہیں آ سکتا، یہ 2 چوہے کہاں سے آئے ہیں؟ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں آ کر فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارے، تکبرانہ زندگی نہ گزارے، تاکہ اللہ کی پکڑ سے ہم ہمیشہ کے لیے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔